الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غزوہ مکہ کا ذکر ہو رہا تھا. اس کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ایک واقعے کا بھی ذکر ملتا ہے، جس میں ذکر ہے کہ ایک صحابی نے اپنی ناسمجھی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی اطلاع مکہ والوں کو دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اطلاع دے دی، اور یوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصوبے کی کافروں کو خبر نہ پہنچ سکی. اس کی تفصیل میں لکھا ہے، مدینے میں جب مکہ جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں تو ایک بدری صحابی جو کہ مدینے میں موجود تھے، حضرت حاطب بن ابی بلتہ نام تھا ان کا، انہوں نے قریش کی طرف ایک خط لکھا جس میں انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف روانگی کا پروگرام بنایا ہے. انہوں نے خط ایک عورت کا سپرد کیا. اس کا تعلق مزینہ سے تھا. اس عورت کا نام کنود یا سارہ تھا. یہ بنو عبد المطلب میں سے ایک شخص کی لونڈی تھی. انہوں نے اس کے لیے اجرت مقرر کی کہ وہ یہ خط اہل مکہ تک پہنچا دے، اور کہا کہ جہاں تک ممکن ہو اس خط کو مخفی رکھیں، اور عام راستے پر جانے سے منع کیا کیونکہ وہاں پہرا تھا. اس عورت نے خط کو سر کی چوٹی میں رکھا اور مینڈیاں بنا دیں، پھر خط کو لے کر نکلی. اس خط میں یہ درج تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف ایک ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں جو رات کی مانند ہے، یعنی بہت بڑا لشکر ہے، اور تند سیلاب کی طرح تیزی سے چلا آ رہا ہے. اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ اکیلے بھی تمہاری طرف نکل پڑے تو تمہارے خلاف اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا، اور وہ خدا اپنے وعدے پورا کر کے چھوڑے گا جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا ہے. اس لیے تم اپنا انتظام کر لو. ایک دوسری روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر نکلنے والے ہیں تمہاری طرف یا تم لوگوں کے علاوہ کسی اور طرف، یہ نہیں کہا جا سکتا. بہرحال تم لوگ اپنی پوری احتیاط کر لو، اور میں نے چاہا کہ اس خبر کی وجہ سے میرا تم پر ایک احسان رہے. ایک روایت کے مطابق انہوں نے یہ خط صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور اکرمہ بن ابو جہل کی طرف لکھا تھا. دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعاؤں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اس خط کی بابت آپ کو اطلاع دے دی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا. حضرت علی خود یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابو مرثد غنوی اور زبیر کو بھیجا، اور ہم سب گھڑ سوار تھے. آپ نے فرمایا کہ تم روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ تم روضہ خاخ، یہ جگہ ہے، وہاں پہنچو. یہ مدینہ اور مکے کے درمیان ایک جگہ ہے. وہاں مشرکوں میں سے ایک عورت ہوگی، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے مشرکوں کے نام ایک خط ہے. چنانچہ ہم نے اس کو اسی مقام پر پا لیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. وہ اپنے اونٹ پر جا رہی تھی. ہم نے کہا خط نکال. کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں. ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا دیا اور تلاشی لی، مگر ہمیں کوئی خط نظر نہ آیا. ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں فرمایا.
تمہیں وہ خط نکالنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں ننگا کریں گے، تمہاری جامہ تلاشی لیں گے۔ جب اس نے سختی دیکھی تو اپنی کمر کی طرف جھکی اور اپنی کمر کے گرد ایک چادر باندھے ہوئے تھی اور اس نے اس کو نکال کر دے دیا۔ بخاری کی ایک دوسری روایت کے مطابق اس نے اپنے سر کے بالوں کے اندر اس کو نکالا۔ دو روایتیں ہیں۔ ہم اس عورت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس یعنی حاطب جو صحابی تھے جنہوں نے خط لکھا تھا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے خیانت کی ہے، مجھے اجازت فرمائیں میں ایسی گردن ماروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے پوچھا کس بات نے تم کو اس پر آمادہ کیا ہے جو تم نے کی ہے؟ یہ خط کیوں لکھا ہے؟ حاتم نے عرض کیا اللہ کی قسم مجھے کیا تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا نہ ہوتا، یعنی میں تو ایمان لانے والوں میں سے ہوں اور یہ کوئی بغاوت نہیں ہے۔ وجہ یہ تھی، کہنے لگے وجہ یہ تھی کہ میں نے چاہا کہ ان یعنی قریش کے لوگوں پر میرا احسان ہو جس کے ذریعے اللہ میرے بال بچوں اور جائیداد کی حفاظت کرتا ہے، اور آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا وہاں اس کے کنبے کا کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے اللہ اس کے بال بچوں اور اس کی جائیداد کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے اور تم بھی اس کی نسبت بھلی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ ٹھیک کہا ہے اس نے، سچ ہے، معصومیت میں قادی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے کہ کیا جنگ بدر میں یہ شریک نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک اللہ نے اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا جو تم چاہو کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی، یا فرمایا میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اس پر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس واقعے کا ذکر حضرت مسلم نے بھی کیا ہے تاریخوں کی مختلف حوالوں سے۔ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنے رشتہ داروں کو مکے میں مسلمانوں کے حملہ کرنے کی خبر پوشیدہ طور پر پہنچانی چاہیے تاکہ اس ہمدردی کے اظہار کی وجہ سے وہ اس کے رشتہ داروں سے نیک سلوک کریں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی۔ آپ نے حضرت علی اور چند ایک اور صحابہ کو بھیجا کہ فلاں جگہ ایک عورت ہے، اس سے جا کر کاغذ لے آؤ۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر اس عورت سے کاغذ مانگا تو اس نے انکار کر دیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی لگی ہے۔ حضرت علی نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، یہ ایمان تھا، جب تک اس سے وہ کاغذ نہ ملے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ انہوں نے اس عورت کو ڈانٹا تو اس نے وہ کاغذ نکال کر دے دیا۔ ایک اور جگہ آپ نے مزید تفصیل سے اس کو واقعے کو بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک کمزور صحابی نے مکے والوں کو خط لکھ دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر نکلے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن میں قیاس کرتا ہوں کہ غالباً وہ مکے کی طرف آ رہے ہیں۔ میرے مکے میں بعض عزیز اور رشتہ دار ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ تم اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد کرو گے اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنے دو گے۔ یہ خط ابھی مکے نہیں پہنچا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت حضرت علی کو بلایا اور فرمایا فلاں جگہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں ایک عورت اونٹنی پر سوار تم کو ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا جو وہ مکے والوں کی طرف لے جا رہی ہے، تم وہ خط اس عورت سے لے لینا اور فوراً میرے پاس آ جانا۔ جب وہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا دیکھنا وہ عورت ہے، اس پہ سختی نہ کرنا، ابتدائی طور پر سختی نہیں کرنی، اصرار کرنا اور زور دینا کہ تمہارے پاس خط ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ نہ مانے اور تمہاری محنتیں اور سماجتیں بھی کام نہ آئیں تو پھر ایسا معاملہ یہ ہے کہ پھر تم سختی بھی کر سکتے ہو
اور اگر اسے قتل کرنا پڑے تو قتل بھی کر سکتے ہو، لیکن خط نہیں جانے دینا، خط بہت ضروری ہے، اس کو روکا جائے۔ چنانچہ حضرت علی وہاں پہنچ گئے، عورت موجود تھی، وہ رونے لگ گئی اور قسمیں کھانے لگ گئی کہ کیا میں غدار ہوں، دھوکے باز ہوں، آخر کیا ہے، تم تلاشی لے لو۔ چنانچہ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی جیبیں ٹٹولیں، سامان دیکھا، خط نہیں ملا۔ صحابہ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے حق کے خط اس کے پاس نہیں۔ حضرت علی کو جوش آ گیا، آپ نے فرمایا حضرت علی نے کہ تم چپ رہو، اور بڑے جوش سے کہا کہ خدا کی قسم رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تیرے پاس خط ہے، اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ پھر آپ نے تلوار نکالی اور کہا یہ تو سیدھی طرح خط یا تو سیدھی طرح خط نکال دے، ورنہ یاد رکھ اگر تجھے ننگا کر کے بھی تلاشی لینی پڑی تو میں تجھے اسی طرح کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا ہے اور تو جھوٹ بول رہی ہے۔ چنانچہ وہ ڈر گئی، اور جب اسے ننگا کرنے کی دھمکی دی گئی تو اس نے جھٹ اپنی مینڈیاں کھولیں، ان مینڈیوں میں سے اس نے خط رکھا ہوا تھا جو اس نے نکال کر دے دیا، سر کے بالوں میں چھپایا ہوا تھا۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے روانگی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رحم کلثوم بن حسین غفاری کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ ابن اسحاق کے مطابق آپ مہاجرین، انصار اور عرب کے گروہوں کے ساتھ روانہ ہوئے جبکہ رمضان کے 10 روز گزر چکے تھے، لیکن مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق آپ 2 رمضان کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ شارح بخاری علامہ ابن حجر نے 2 رمضان والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ بہرحال اس سفر میں کچھ لوگ گھوڑوں پر اور کچھ اونٹوں پر سوار تھے۔ جب مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں فوج روانہ ہوئی تو اس میں تقریباً 7400 جان باز شامل تھے۔ اس تعداد میں مختلف قبائل بنو اسد اور سلیم وغیرہ کے شامل ہونے سے اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ مکے کے راستے پر چلتے چلتے اس کی تعداد 10,000 تک ہو گئی۔ آپ سلسل مقام پر پہنچے جو ذوالحلیفہ سے آگے چڑھائی پر مقام بیضاء کے پاس ایک پہاڑ تھا، تو آپ نے حضرت زبیر بن عوام کو 200 سواروں کے ساتھ آگے بھیج دیا۔ بعض کتب میں اس لشکر کی تعداد 12,000 بھی بیان ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر روایت 10,000 کی بیان ہوتی ہے، اور وہی زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ حضرت مسلم موعود نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران میں چاروں طرف مسلمان قبائل کی طرف پیغام بھر بھجوا دیے، اور جب یہ اطلاعیں آ چکیں کہ مسلمان قبائل تیار ہو چکے ہیں اور مکے کی طرف کوچ کرتے ہوئے راستے میں ملتے جائیں گے، تو آپ نے مدینہ کے لوگوں کو مسلح ہونے کا حکم دیا۔ جنوری 630 عیسوی کی پہلی تاریخ یعنی 10 رمضان 8 ہجری کو یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا، اور راستے میں چاروں طرف مسلمان قبائل آ کر شامل ہوتے گئے۔ حضرت مسلم موعود نے 10 رمضان ہی لکھا ہے۔ چند ہی منزلیں طے کرنے کے بعد جب یہ لشکر فاران کے جنگل میں داخل ہوا تو اس کی تعداد سلیمان نبی کی پیشگوئی کے مطابق 10,000 تک پہنچ چکی تھی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ تھیں۔ بعض روایات کے مطابق ام المومنین حضرت میمونہ بھی ساتھ تھیں۔ بخاری کی ایک روایت میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی ساتھ تھیں۔ یہ سفر رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کے ابتدائی چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، لیکن پھر آپ نے روزہ نہیں رکھا، بلکہ دوسرے صحابہ کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان میں غزوہ فتح کے لیے روانہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، یہاں تک کہ جب آپ قدید میں چشمے پر پہنچے جو قدید اور عصفان کے درمیان ہے اور مکے سے 42 میل کے فاصلے پر ہے، تو آپ نے روزہ افطار کر لیا، پھر آپ نے روزہ نہیں رکھا یہاں تک کہ وہ مہینہ گزر گیا۔ بخاری میں یہ روایت ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مدینہ سے نکلے اور آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، اور یہ مدینہ میں آپ کی آمد سے 8.5 سال کے سر پر ہوا، اور آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ اور جو مسلمانوں میں سے آپ کے ساتھ تھے آپ روزہ رکھتے اور وہ بھی روزہ رکھتے، یہاں تک کہ آپ قدید میں پہنچے، اور وہ ایک چشمہ ہے عصفان اور قدید کے درمیان، وہاں آپ نے روزہ افطار کیا اور لوگوں نے بھی روزہ افطار کیا۔ اس بارے میں شارح بخاری علامہ ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ یہ خیال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ سے روانہ ہوئے اسی دن آپ نے روزہ افطار کیا تھا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مدینہ اور قدید کے درمیان کئی دن کی مسافت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر روزہ کس مقام پر افطار کیا، اس بارے میں روایات میں متعدد مقامات کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے شارح بخاری علامہ عینی لکھتے ہیں کہ مزید تصویر بات یہی کہتے ہیں قدید میں افطار کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران روزہ کہاں افطار کیا تھا، اس کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے علامہ عینی کے نزدیک۔ بعض نے قدید کی جگہ عصفان لکھا ہے، بعض نے قراء الغمیم کا ذکر کیا ہے، بعض نے قدید لکھا ہے۔ قاضی ایاز اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ روایات میں اس جگہ کے بارے میں اختلاف ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا تھا، تاہم ان تمام روایات میں ایک ہی واقعہ بیان ہوا ہے، اور وہ تمام جگہیں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور یہ سب جگہیں عصفان کے علاقے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے روانہ ہوئے تو راستے میں آپ نے ایک کتیا دیکھی، اس کے بچے اس کا دودھ پی رہے تھے۔ یہ بھی لکھا ہے واقعہ، ہم جانوروں سے بھی ہمدردی کا واقعہ اس میں آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جوہیل بن سراقہ کو حکم دیا کہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، لیکن جہاں یہ بیٹھی ہے وہاں کھڑے ہو جائیں تاکہ لشکر میں سے کوئی اس کے ساتھ یا اس کے بچوں کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرے، ان کو ڈسٹرب نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے گھڑ سواروں کو دستہ مسلمانوں کے آگے کے روانہ کیا ہوا تھا، اور بنو خزاع بھی راستے پر کسی راہ گزر کو جانے نہیں دیتے تھے، دوسرا قبیلہ جو تھا انہوں نے بھی روکا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا دستہ حوازن کا ایک جاسوس گرفتار کر کے لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تو اس نے بتایا کہ حوازن آپ کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ اس جاسوس کو روکے رکھیں تاکہ وہ آگے جا کر لوگوں کو خبردار نہ کر دے۔ جب آپ قدید پہنچے تو وہاں بنو سلیم جو 1000 کی تعداد میں تھے آپ کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہاں آپ نے جھنڈے اور پرچم باندھے اور انہوں نے قبائل میں تقسیم کیا۔ قدید کے میدان میں لشکر نبوی کی تیاری قبائلی بنیاد پر ہوئی، ہر قبیلے کی فوج پر اسی قبیلے کا آدمی افسر مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو خاندانی بنیاد پر 12 دستوں میں تقسیم کیا، 6 دستے اوس کے اور 6 خزرج کے۔ مہاجرین کے 3 جھنڈے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس تھے۔ واقعے کا ذکر آتا ہے کہ اس مہم کے دوران ابو سفیان بن حارث، یہ ابو سفیان اور ہیں، یہ ابو سفیان بن حرب نہیں ہیں، اور عبداللہ بن ابی امیہ کا اسلام قبول کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور رضائی بھائی ابو سفیان بن حارث یہ
چچا زاد بھائی بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، اپنے بیٹے جعفر اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کے ساتھ مکے سے نکلے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے اور مدینہ کے درمیان ثنیۃ العقاب نامی مقام پر ملے۔ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن تھے، اس لیے انہیں ہمت نہیں ہوئی کہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ام المومنین حضرت سلمہ جو کہ حضرت عبداللہ بن ابی امیہ کی بہن تھیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے چچا زاد یعنی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد اور سحری رشتہ دار یعنی عبداللہ آپ سے ملنے کے خواہشمند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، میں نہیں ملنا چاہتا۔ میرے چچا زاد نے تو آپ نے فرمایا میرے چچا زاد نے تو میری حتک کی ہے، یہ شاعر تھے اور آپ کی حجب کیا کرتے تھے، اور عبداللہ نے مجھے مکے میں کیا کیا نہیں کیا، دشمنی انتہا کی تھی، میں کس طرح ملوں ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب ابو سفیان بن حارث کو پہنچی تو اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی نہیں ہوتے اور ملنے کی اجازت نہیں دیتے تو میں اپنے اس بچے کو اپنے جس بیٹے کے ساتھ لے کر آئے تھے ساتھ لے کر صحراؤں کی طرف نکل جاؤں گا، یہاں تک کہ بھوک اور پیاس سے مر جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور شرف ملاقات بخشا۔ فوراً آپ کو دل نرم ہو گیا، دونوں نے اسلام قبول کیا اور پھر ان کا اسلام بہت ہی اچھا رہا۔ ابو سفیان بن حارث کا تعارف یہ ہے، جیسا پہلے میں نے بتایا کہ یہ اور ہیں ابو سفیان۔ تاریخ اسلام میں ابو سفیان نام کے دو افراد زیادہ معروف ہیں، ایک ابو سفیان جو قریش مکہ کا سردار تھا، اور ہند جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اس کا خامن تھا، یہ ابو سفیان بن حرب کے نام سے معروف ہے۔ اور دوسرے یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ مورخین بعض اوقات ناموں کی مشابہت کی وجہ سے غلطی کھا جاتے ہیں اور ابو سفیان بن حارث کی بجائے ابو سفیان بن حرب بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے جنگ حنین میں جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی تو لکھا ہے کہ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام یا رکاب تھامے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساتھ کھڑا تھا۔ ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام یا رکاب تھامے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا۔ بعض مورخین نے ابو سفیان بن حرب مراد لیا ہے، جبکہ وہ یہی تاریخ دان یہی کہتے ہیں کہ وہ ابو سفیان بن حرب نہیں تھا بلکہ ابو سفیان بن حارث تھے۔ ابو سفیان حارث تھے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، کیونکہ حلیمہ سعدیہ نے ان کو بھی دودھ پلایا تھا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ سخت معاند اور مخالف ہو گئے۔ یہ مکے کے بڑے شعراء میں شمار ہوتے تھے اور اس مخالفت کی وجہ سے انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے بہت حجویہ کلام کہا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت ان کی حجب کا جواب دیا کرتے تھے اور ان کے کلام میں جہاں یہ آتا کہ ابو سفیان کو یہ بات پہنچا دو، اس سے مراد بھی عموماً ابو سفیان بن حارث ہوتا تھا۔ تاریخ الخمیس میں ہے کہ ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 ہے۔ یہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی قسم ہے، اللہ نے آپ کو ہم پر یقیناً فضیلت دی ہے اور ہم بلا شبہ خطا کار تھے۔ اس پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اب تم پر کسی قسم کی ملامت نہیں ہوگی اور اللہ بھی تمہیں بخش دے گا اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ روایت کے مطابق حضرت علی نے ابو سفیان کو کہا تھا کہ
کہ تم اس طرح سے یہ فکرہ کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگ لو۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت شرم و حیا کی وجہ سے ابو سفیان اپنا سر اوپر نہیں اٹھا رہا تھا جب وہ آن وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ بہرحال ابو سفیان بن حارث جو کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب میں شعر کہتے تھے، اب اسلام لانے کے بعد ان کی شاعری ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت سے بھرپور تھی، اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت جن چند لوگوں سے ملتی تھی، ان میں حضرت ابو سفیان بن حارث بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ ان کا شمار افضل صحابہ میں ہوتا تھا۔ ان کا اسلام بہت اچھا رہا۔ وفات سے 3 دن پہلے خود انہوں نے اپنی قبر کھود دی، اور جب وفات کا وقت آیا تو کہنے لگے، مجھ پر رونا مت، کیونکہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے اپنے دامن کو کسی گناہ سے آلودہ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر انہوں نے ایک دردناک مرثیہ کہہ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا، جس کے کچھ اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ میں بہت بے چین ہوں اس وجہ سے کہ میری رات ختم نہیں ہو رہی، اور مصیبت زدہ آدمی کی رات تو لمبی ہوتی ہے، اور رونے نے مجھے راحت دی ہے، اور یہ رونا اس تکلیف کے مقابلے میں جو مسلمانوں کو پہنچی ہے کچھ بھی نہیں۔ جس شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس شام ہماری مصیبت اور بھی بڑی اور زیادہ ہو گئی۔ قریب ہے کہ ہماری سرزمین اس مصیبت کی وجہ سے جو اس پر آئی ہے ہمارے سمیت الٹ جائے۔ پھر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے وہی ختم ہو گئی، اور قرآن جسے جبریل صبح شام لایا کرتے تھے اترنا بند ہو گیا۔ اے فاطمہ، فاطمہ کو مخاطب کہتے ہوئے شعر میں کہا کہ اے فاطمہ، اگر تو اس موقع پر روئے تو تیرا رونا درست ہے، اور اگر نہ روئے تو یہی اصل طریق ہے۔ بس تو صبر میں پناہ لے، کیونکہ اس میں خدا کی طرف سے ثواب ہے جو بہت بڑا فضل ہے، اور تو اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کر اور تعریف کرنے سے نہ تھک، کیونکہ آپ کی جو تعریف بھی کی جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان نہیں کر سکتی۔ اس قصیدے میں وہ کہتے ہیں، عربی شعر ہے، فقبر ابھی کے سید و کل قدیر وفی سید الناس رسول۔ اے فاطمہ، تیرے باپ کی قبر تمام قبروں کی سردار ہے، کیونکہ اس میں رسول کریم دفن ہے جو تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسین کی وفات 15 ہجری یا 20 ہجری میں ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ عبداللہ بن امیہ جو دوسرے تھے، ان کا مختصر تعارف یہ ہے، ان کا نام حذیفہ آتا ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی عاتقہ کے بیٹے تھے۔ اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی تھے، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ کے بھائی تھے۔ جب آپ نے دعویٰ نبوت کیا تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف ہو گئے، اور مخالفت کرنے والوں میں بہت بڑھ گئے تھے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہرگز تیری کوئی بات نہیں مانیں گے جب تک ایسا نہ ہو کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کرے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کہنے والے یہی عبداللہ بن ابو امیہ تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے بڑی جانفشانی سے جنگ حنین میں حصہ لیا، اور غزوہ طائف میں ایک تیر لگنے سے شہادت پائی۔ اس مہم میں حضرت عباس کی لشکر اسلام میں شمولیت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف سفر شروع کیا تو حضرت عباس نے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے مکے سے رخت سفر باندھا۔ حضرت عباس جوفا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ جوفا جو ہے یہ مکہ سے 76 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت عباس نے اپنے سامان کو مدینہ بھیج دیا،
اور خود واپس مکے کی طرف آپ کے ساتھ سفر شروع کر دیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کا تعارف یہ ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 3 سال بڑے تھے۔ اپنے بیٹے فضل بن عباس کی وجہ سے ابو الفضل کی کنیت سے مشہور تھے۔ حضرت ابو طالب کے بعد سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا ان کے ذمہ تھا۔ عقبہ کے مقام پر جب انصار کی بیعت ہوئی تو حضرت عباس آپ کے ہمراہ تھے اور جنگ حنین میں آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ 32 یا 33 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عباس کے قبول اسلام کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ بعض کے نزدیک انہوں نے ہجرت سے قبل اسلام قبول کر لیا تھا، بعض کے نزدیک جنگ بدر سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور بعض کے نزدیک جنگ خیبر کے قریب اسلام قبول کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی تحقیق کے مطابق بیعت عقبہ ثانیہ تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ چنانچہ آپ بیعت عقبہ ثانیہ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو ساتھ لیا جو ابھی تک مشرک تھے مگر آپ سے محبت رکھتے تھے۔ زیادہ غالب امکان ہے کہ حضرت عباس نے جنگ بدر سے پہلے تک اسلام قبول کر لیا ہوگا۔ البتہ اس بات پر تمام مورخین اور سیرت نگار متفق ہیں کہ مکہ میں ہی اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا تاکہ مکہ اور اہل مکہ کی خبریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی رہیں۔ اور یہ بھی ملتا ہے روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ آپ کو مکے میں ٹھہرے رہنا زیادہ مفید ہے۔ فتح مکہ کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک خواب بھی تھا۔ اس کا ذکر یوں ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا خواب بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے خواب دکھایا گیا ہے اور میں نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ ہم مکے کے قریب ہو گئے ہیں۔ ایک کتیا بھونکتے ہوئے ہماری طرف آئی، پھر جب ہم اس کے قریب ہوئے تو وہ پشت کے بل لیٹ گئی اور اس سے دودھ بہنے لگا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مکہ والوں کا شر دور ہو گیا اور نفع قریب ہو گیا۔ آپ نے تعبیر فرمائی ہے، وہ تمہاری قرابت داری کا واسطہ دے کر تمہاری پناہ میں آئیں گے اور تم ان میں سے بعض سے ملنے والے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر کو کہ تم ابو سفیان کو پاؤ تو اسے قتل نہ کرنا۔ یہ دوسرے ابو سفیان ہیں۔ بہرحال آپ کے لشکر کا سفر جاری رہا اور مر زہران میں آپ نے پڑاؤ فرمایا۔ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین فوجی حکمت عملی اور دعاؤں کے سبب اتنا بڑا معجزہ رونما ہوتا ہے کہ مدینے سے چلنے والا 10,000 کا لشکر تقریباً 400 کلومیٹر کا سفر کرتا ہوا مکے کے عین 5 میل کے فاصلے پر ڈیرے لگا چکا ہے، لیکن ابھی تک مکے والوں کو کانوں کان خبر بھی نہیں پہنچی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت مر زہران میں پڑاؤ کیا جو مکہ اور عثمان کے درمیان مکے سے 5 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تو انہوں نے 10,000 آگیں روشن کیں۔ آپ نے حضرت عمر کو لشکر کی نگہداشت کے لیے مقرر کیا۔ حضرت مسلم عود اسلامی لشکر کے لکھتے ہیں کہ کس طرح اسلامی لشکر کے بغیر کسی خبر کے یہ مکہ پہنچنے کے سامان ہوئے۔ کہتے ہیں کہ احزاب کی تاریخ کے سوا اتنا بڑا لشکر عرب کی تاریخ میں تیار نہیں ہوا۔ احزاب میں 10-12 ہزار آدمی تھا، گویا عرب کی تاریخ میں اتنا بڑا لشکر کی یہ دوسری مثال تھی جو مسلمانوں کا تھا۔ لیکن مدینے سے اتنا بڑا لشکر نکلتا ہے اور کسی کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی، اور پھر اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر یہ دکھاتا ہے کہ میں اس نوبت خانہ کو بجاتا ہوں جو میرا ہے اور اس نوبت خانے کو توڑ رہا ہوں جو ان کا ہے۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ نے فرمایا اے میرے خدا، میں تو اسے دعا کرتا ہوں
کہ تو مکے والوں کے کانوں کو بہرا کر دے اور ان کے جاسوسوں کو اندھا کر دے، نہ وہ ہمیں دیکھیں اور نہ ان کے کانوں تک ہماری کوئی بات پہنچے۔ چنانچہ آپ نکلے۔ مدینہ میں سینکڑوں منافق موجود تھے، لیکن 10,000 کا لشکر مدینہ سے نکلتا ہے اور کوئی اطلاع مکے میں نہیں پہنچتی۔ وہاں گو 7,000 ہی تھے، لیکن بہت بڑی تعداد تھی پھر بھی، اور رستے میں شامل ہوتے گئے، لیکن مدینے والوں کو پھر بھی توفیق نہیں ہوئی منافقوں کو کہ وہ پہنچا سکیں۔ جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ ابھی تک قریش یا اہل مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی بلکہ مکے کے قریب تک آ جانے کی کوئی خبر نہیں پہنچی۔ وہ اس بات سے فکر مند ضرور تھے کہ آپ ان پر حملہ آور ہوں گے، لیکن انہیں امید نہیں تھی کہ مسلمان ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ البتہ اہل مکہ کسی قدر چوکنے ضرور ہو گئے تھے، اور وہ رات کے وقت بھی ارد گرد کا احوال دیکھنے کے لیے گشت کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح ایک رات ابو سفیان مکے کے 2 سرداروں کو حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا کے ساتھ گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے لشکر خیمے اور آگ دیکھی، گویا کہ وہ عرفات کی آگ ہو۔ اب وہ آپس میں اندازے لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ بنو کعب یعنی خدا ہوں گے، انہیں ابھی تازہ ہونے والی جنگ نے مشتعل کر دیا ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگے، اندازے لگا رہے تھے کہ ان کی تعداد اس قدر نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتے۔ پھر کہنے لگے کہ بنو حوازن ہوں گے، پھر خود ہی نفی کر دی کہ وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اندازے لگا رہے تھے کہ انہوں نے گھوڑوں کے ہنہنانے اور اونٹوں کی آوازیں سنی۔ اس سب نے انہیں شدید خوفزدہ کر دیا۔ اب یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس جو ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے پہرا دے رہے تھے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے گئے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کشفی طور پر ابو سفیان کے قریب آنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو لیلہ سے روایت ہے کہ ہم مر و زہران کے مقام پر آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان عراق میں ہے، جو مکے کے قریب ایک وادی ہے، اسے پکڑ لاؤ۔ ہم وہاں گئے اور اسے پکڑ لیا۔ ابن عقبہ نے لکھا ہے کہ ابو سفیان حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا کو علم تک نہ ہوا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے اس گروہ نے انہیں جا پکڑا جن کو آپ نے جاسوس کے طور پر بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کے اونٹوں کی نکیلیں پکڑ لیں۔ ابو سفیان وغیرہ نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اتنا بڑا لشکر کسی قوم کے درمیان اترا ہو لیکن وہ اسے جانتے نہ ہوں؟ بغیر اطلاع کے اتنا بڑا کس طرح آ گیا؟ دوسری روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر و زہران پہنچے تو حضرت عباس کا دل اہل مکہ کے لیے نرم ہوا، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید شہباء نامی خچر پر سوار ہو کر مقام عراق تک آئے اور دل میں سوچا کہ شاید کوئی آدمی مل جائے جو مکے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دے دے اور ان سے کہے کہ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی درخواست کریں قبل اس کے کہ آپ بزور طاقت مکے میں داخل ہوں۔ وہ بھی یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ انہوں نے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا کی آواز سنی۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا، میں نے آج تک نہ کبھی ایسی آگ دیکھی ہے نہ فوج، اور بدیل کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم یہ خدا والوں کی آگ ہے، جنگ کی خواہش نے ان کے جذبات کو بھڑکا دیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم خدا والے کمزور اور تعداد میں کم ہیں، یہ ان کی آگ اور فوج نہیں ہو سکتی۔ حضرت عباس نے ان کی آوازیں سن لی اور ان کو پہچان لیا، اور ابو سفیان نے بھی انہیں پہچان لیا۔ حضرت عباس ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور ان کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے، اکیلے ابو سفیان کو لے گئے، دوسروں ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ حضرت مسلم موعود نے اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے
کہ ادھر تو مسلمانوں کا یہ لشکر مکے کی طرف مارچ کرتا چلا جا رہا تھا، اور ادھر مکے والے اس خاموشی کی وجہ سے جو فضا پر طاری تھی زیادہ سے زیادہ خوفزدہ ہوتے جاتے تھے۔ آخر انہوں نے مشورہ کر کے ابو سفیان کو پھر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مکے سے باہر نکل کر یہ پتہ کرے کہ مسلمان کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مکے سے ایک منزل باہر نکلنے پر ہی ابو سفیان نے رات کے وقت جنگل کو آگ سے روشن پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ تمام خیموں کے آگے آگ جلائی جائے۔ جنگ میں 10,000 اشخاص کے لیے خیموں کے آگے بھڑکتی ہوئی آگ کے ایک ہیبت ناک نظارہ، جنگل میں 10,000 اشخاص کے لیے خیموں کے آگے بھڑکتی ہوئی آگ ایک ہیبت ناک نظارہ پیش کر رہی تھی۔ ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کیا آسمان سے کوئی لشکر اترا ہے؟ کیونکہ عرب کی کسی قوم کا لشکر اتنا بڑا نہیں ہے۔ اس کے ساتھیوں نے مختلف قبائل کے نام لیے، لیکن اس نے کہا نہیں، عرب کے قبائل میں سے کسی قوم کا لشکر بھی اتنا بڑا کہاں ہو سکتا ہے۔ وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اندھیرے میں سے آواز آئی، ابو حنظلہ، یہ ابو سفیان کی کنیت تھی۔ ابو سفیان نے کہا، عباس تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر سامنے ہے، اگر تم لوگوں نے جلد کوئی تدبیر نہ کر لی تو شکست اور ذلت تمہارے لیے بالکل تیار ہے، یعنی یہی ہے کہ صلح کی طرف آ جاؤ۔ بہرحال اس کی آگے تفصیل مزید بھی ہے، کافی لمبی تفصیلیں ہیں اس کی، انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا میں۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، دعاؤں کی طرف توجہ دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کو فسادوں سے بچائے، اور کبھی اوپر نیچے جو صورتحال ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے کہ یہ بہتری کی طرف چلی جائے، مزید تباہی کی طرف نہ جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔